چیئرمین پی ٹی آئی تبدیل، عمران خان کا بڑا اعلان 3 مارچ کے لیے کھڑاک، اور عمران خان نے ایک خط لکھ دیا، مدد کے لیے پکار لیا، اور اس خط کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا، اب گورنمنٹ بنانے کا، تشکیل دینے کا مرحلہ جو ہے یک طرفہ طور پر جو ہے اس کو بڑی تیزی سے جو ہے اس میں عمل درآمد جاری ہے، اور بندر بانٹ ہو چکی ہے، صدر کون، وزیر اعظم کون، وزیر اعلیٰ کون، مگر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور عمران خان نے خط لکھ دیا، عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا، چیئرمین پی ٹی آئی تبدیل، بڑی پیش رفت ہو رہی ہے جی۔ اس حوالے سے جڑی خبریں کافی ساری ہیں، پہلے بات کرتے ہیں جی۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اچھا ناظرین، تیزی سے چلتے ہیں، مختصر سے دورانیے میں ہی ساری چیزیں کور کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یک طرفہ عمل گورنمنٹ بنانے کا، اس لیے کہ جس گورنمنٹ کے جو تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں ایک بڑی پارٹی اس کے سربراہ کو آؤٹ کرنے کی ابھی تک جو ہے وہ کوشش جاری ہیں، تو پھر اس کو یک طرفہ ہی کہا جائے گا۔ عمران خان جو ہیں، آج ان کے وکلاء کو جج صاحب کے حکم نامہ ہونے کے باوجود جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ وکلاء کے پینل جو ہے وہ مشاورت کرنا چاہتا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کسے نامزد کیا جائے، پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ناموں پر جو ہے وہ مشاورت کرنی تھی، مگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں نہیں ملنے دیا۔ چونکہ نظام پی ٹی آئی کے بغیر چلانا ہے، ساری کوششیں جو ہے وہ یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے بھی آؤٹ رکھا جائے۔ عمران خان نے جو ہے 2 بڑی باتیں کی ہیں، ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی جو تبدیل کر دیا گیا جی، دوسرا یہ کہ انہوں نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خط جو ہے وہ اس وقت کتنا بڑا جو ہے وہ طوفان برپا کرنے والا ہے۔ انہوں نے مدد کے لیے کس کو پکار لیا؟ پہلے 3 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا۔ بڑا اعلان وہ یہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہے انہوں نے تنظیمی ڈھانچہ بھی اپنا تبدیل کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ مقرر کر دیا جی علی ظفر صاحب کو، پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کو، آپ کو معلوم ہے پہلے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس سے کالعدم قرار دے دیا گیا، پھر سپریم کورٹ میں کیس پہنچا، سپریم کورٹ نے جو ہے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا، پھر جو آزاد اراکین ہیں ان کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، آزاد اراکین پر یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے۔ تو اب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن ہی کی وہ نگرانی کرے گا جی، اور وہ ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے اس کا اعلان کر دیا ہے 3 مارچ کو۔ علی ظفر صاحب، جیسا کہ بتایا میں نے کہ انہیں چیئرمین نیا پی ٹی آئی بنا دیا گیا ہے۔ پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کو نئی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ عمر ایوب صاحب جو ہیں انہیں جنرل سیکرٹری لگا دیا گیا ہے، اور جو یہ پارٹی جو ہے اپنا الیکشن ایک بار پھر کروانے جا رہی ہے جی 3 مارچ کو۔ اب اس میں جو انتخاب لڑنے والے ہیں، جن کے نام نامزد کیا گیا، جن کو، کیا ان کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے پہلے ان کے ساتھ کوئی ہینڈ نہ ہو جائے؟ پہلے بھی جو ہے انہوں نے ایک ان نون جگہ پہ انتخاب کیا تھا، جس پہ یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا، انہیں تحفظ نہیں دیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب چیئرمین عمران خان نے ایک تو بڑا اعلان یہ کر دیا، دوسرا بڑا اعلان یہ کیا انہوں نے کہ جناب انہوں نے ایک خط لکھنے کا، 2 خط لکھے جا رہے ہیں۔ ان خطوں کے سلسلے میں وہ مزید مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی انصاف کیا جاتا ہے، یہ پہلے آپ سن لیجیے گا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو اور یورپی یونین کو خطوط لکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اعلان ان کا جو آئی ایم ایف نے پہلے قسط دیتے ہوئے پاکستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہیں کہا تھا کہ انتخاب شفاف غیر جانبدار ہوں، تمام جماعتوں کو مساوی مواقع دیے جائیں، تو یہی بات انہیں یاد کرائیں گے عمران خان صاحب کہ جناب یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تحقیقات نہیں کروائی جا رہی، ہمیں حکومت کے عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے، ہمارے امیدواروں کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور
ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس دھاندلی کی تحقیقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی شفاف طریقے سے۔ دوسرا، انہوں نے یورپی یونین کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا جی۔ اب یہ خطوط تو لکھیں گے وہ، اب کہا جائے گا کہ عمران خان نے مدد کے لیے پکار لیا، حالانکہ وہ تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے انہیں لکھ رہے ہیں۔ یہ خط لکھنے کی نوبت نہ آتی اگر ہمارے پاکستان کا نظام جو ہے، یہ سسٹم جو ہے، وہ انصاف پر مبنی ہوتا، مکمل انصاف دیتا، مکمل تحفظ دیتا، تو پھر باہر نہ تو باہر سے کسی کو بولنے کی ہمت ہوتی اور نہ ہی پاکستان سے باہر والوں کو پکارنے کی نوبت آتی۔ اب میتھیو ملر امریکہ سے جو ہیں، امریکن جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، وہ بھی غالباً سیکرٹری اسٹیٹ ہے، انہوں نے بھی آج پھر دہرایا ہے، یہ دوسری یا تیسری بار وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انتخابی عمل میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں، ان کی تحقیقات کے حوالے سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں اور حقدار جو ہیں، جو کلیمنٹ ہیں، جو دھاندلی کا واویلا کر ہیں، ان کو انصاف دیا جائے گا۔ دوسری طرف یہ جو پاکستان کے اگر انتخابی عمل میں عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کا احترام نہیں کیا جاتا، تو یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں یہ کیسے دیں گے امداد پاکستان کو؟ اب جو میں نے کہا کہ ایک واویلا مچنے جا رہا ہے، وہ واویلا اس لیے مچے گا کہ ایک بھرپور قسم کا اس وقت جو ہے پروپیگنڈا مشینری وہ چلے گی کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان کی امداد رکوانے کے لیے کوشش کی، پھر یورپی یونین سے امداد رکوانے کی کوشش کی۔ یہ ایک طرح سے بڑا طوفان اٹھے گا۔ یہ نوبت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نہ آتی اگر ہم ان کو موقع نہ دیتے، نہ ہی امریکن وہ بولتے ہم پہ، چونکہ ہم مانگنے والی قوم ہیں، جب ہم مانگنے جاتے ہیں تو جو دینے والا ہے وہ پھر پوچھتا بھی ہے کہ نظام ہمارے مطابق کیوں نہیں چل رہا۔ جب ہم حکومتیں چینج کر سکتے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں، تو پھر ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی جو سارے مواقع ہیں خود مہیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔